گرمی ان دنوں اپنے عروج پر تھی اور ایسی ہی ایک تپتی دوپہر میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا موسم اور حالات چاہے کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، اگر انسان کے پاس بے پناہ مصروفیت ہو تو اس سختی کا احساس کم سے کم تر ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میرے پاس مصروفیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ علاقے کے تمام جرائم پیشہ افراد بجماعت حج یا عمرہ کے لیے علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس لیے اس روز مجھے موسم کی شدت کا بھی بہت احساس ہو رہا تھا اور میں بیٹا سوچ رہا تھا کہ اب دن کیسے گزرے گا کہ قدرت نے میرے لیے کم نکال ہی لیا۔ میرے عملے کے ایک اہلکار نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، نواز بھٹی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کون نواز بھٹی؟ میں نے اطلاع فراہم کرنے والے کانسٹیبل سے پوچھا۔ کانسٹیبل نے بتایا، نواز ادھر ہمارے علاقے میں رہتا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ فرنیچر وغیرہ کا کام کرتا ہے۔ تم اگر نواز بھٹی کو اچھی طرح جانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کس کام سے تھانے آیا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اسے بہت پوچھا ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا، لیکن وہ کہتا ہے معاملہ خاصا ذاتی نوعیت کا ہے، وہ آپ ہی کو بتائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے پرآئینہ انداز میں سر ہلایا، بھیج دو اسے میرے پاس۔ تھوڑی دیر کے بعد نواز بھٹی میز کی دوسری جانب میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ رنگت گندمی اور قدامت درمیانہ تھی۔ نہ تو موٹا تھا اور نہ ہی اسے دبلا کہا جا سکتا تھا۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک صحت مند شخص تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی گہری پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، ہاں جی بھٹی صاحب، آپ کا کیا مسئلہ ہے جو آپ صرف مجھے ہی بتانا چاہتے ہو؟ نواز بھٹی کے چہرے پر کچھ ایسا اعتبار اور بربادی نظر آئی تھی کہ میں نے اسے تم کی بجائے آپ کے ضیفے میں فٹ کیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، مجھے اس کی کیفیت میں مطمئنہ محسوس ہوا، مگر اس نے رازدار انداز میں بتایا، تھانے دار صاحب، بیٹی کا معاملہ ہے۔ بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی جناب، وہ بصوت دھیمی آواز میں بولا، میں سمیرا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، سمیرا کو سلمہ نے گم کر دیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بھئی یہ سلمہ کون ہے؟ میری بیوی ہے تھانے دار صاحب۔ یعنی ماں نے بیٹی کو گم کر دیا ہے، کہیں چھپا دیا ہے؟ جی ہاں، یہی صورتحال ہے۔ وہ عصبیت میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، میں بہت پریشان ہوں جناب۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے نواز سے پوچھ لیا، کیا سلمہ سمیرا کی سگی ماں ہے؟ جی ہاں، بالکل سگی، اس نے جواب دیا۔ سمیرا نے سلمہ ہی کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ نواز بھٹی کے جواب نے مجھے بہت بری طرح الجھا دیا۔ میں نے کہا، ایک ماں کو اپنی بیٹی گم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں بیٹھ رہی۔ پھر میں نے اسے دریافت کیا، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہوگی؟ 24 سال، نواز بھٹی نے جواب دیا۔ کیا سمیرا کی شادی ہو گئی ہے؟ اس نے سر کو ثابتی جشن دیتے ہوئے کہا، 1 سال پہلے میں نے بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کی تھی، لیکن میری بچی کی قسمت ہی خراب ہے، ایک دن سکھ کا دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوا۔ نواز بھٹی اپنی پریشانی کو جیسے آگے بڑھا رہا تھا، میری الجھن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، کیا تم اور سلمہ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو؟ آپ بغیر کسی سبب کے میں اسے آپ سے تم پر لے آیا۔ اس نے میری سوال کے جواب میں بڑی رسانیت سے کہا، جی ہاں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ تمہاری اور اولادیں؟ سمیرا سے 3 چھوٹے بچے ہیں، نواز بھٹی نے بتایا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا عرفان 20 سال کا ہے اور میرے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس سے چھوٹا عدنان میٹرک میں پڑھ رہا ہے۔ سب سے چھوٹی حمیرہ ہے، حمیرہ کی عمر 8 سال ہے۔ سمیرا تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہے۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو نواز، تمہارے مسئلے کو میں بالکل نہیں سمجھ سکا ہوں۔ تم جو کچھ بتا رہے ہو وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا، یا تو تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو یا پھر کوئی اور گڑبڑ ہے۔ میں تمہارے مسئلے کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، وہ ملتی جانا انداز میں بولا، میں نے ایک لفظ آپ کو سچ بتایا ہے، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے اور پینے سے کام نہیں چلے گا نواز بھٹی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خیال افروز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تمہاری بیٹی کہاں سے غائب ہوئی ہے؟ اپنے شوہر کے گھر سے یا تمہارے گھر سے؟ وہ اپنی سسرال سے گم ہوئی ہے، نواز بھٹی نے بتایا۔ اور تمہیں یقین ہے سمیرا کو اس کی سگی ماں نے غائب کیا ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، وہ منت لہجے میں بولا۔ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟
تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے میرا مطمئن ہونا ضروری ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمیرا کو غائب کرنے میں سلمیٰ کا کون سا مقصد کار فرمائے؟ کوئی بلا وجہ کسی کے لیے اتنا سنگین قدم کیوں نہیں اٹھاتا؟ نواز بھٹی گہری سنجیدگی سے بولا۔ سلمیٰ سمیرا کے شوہر خلیل کو پسند نہیں کرتی، وہ اسے کسی اور چکر میں پھنسانا چاہتی ہے، اس لیے سمیرا نے سلمیٰ کو خلیل کے گھر سے غائب کیا ہے تاکہ سارا ملبہ خلیل کے سر پر گرے، سمیرا کی گمشدگی کے بارے میں سب اسی سے سوال کریں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ سمیرا کی سسرال کہاں پر واقع؟ یہیں پر جناب، گوال میں، نواز بھٹی نے فوراً جواب دیا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور سوال کیا، کیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے سلمیٰ کو سمیرا کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں جناب، وہ فکر مند نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو سلمیٰ نے سمیرا کو اغوا کرنے کے بعد کہاں چھپا رکھا ہے؟ جی نہیں، میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ پھر تو بڑی گڑبڑ ہے، میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے سمیرا کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی یہ جانتے ہو کہ گم کرنے کے بعد سلمیٰ نے اسے کہاں رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ سلمیٰ نے اپنے داماد کو پانے کے لیے سمیرا کو اس کے سسرال سے اغوا کیا ہے۔ تم نے سلمیٰ کی جس انداز میں کردار نگاری کی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والی، مار دھاڑ سے بھرپور شائقار قسم کی عورت ہے۔ بالکل بالکل جناب، نواز بڑی طرح سے گردن کو ثباتی جشن دیتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ اسی قسم کی عورت ہے۔ میں چند لمحات تک بغور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نواز بھٹی کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو اپنی بیویوں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان سے عاجز رہتے ہیں۔ سلمیٰ کے ذکر پر اس کے چہرے کے تاثرات میں خاص قسم کی بیزاری اور ناپسندگی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہہ دیا، نواز بھٹی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیٹی سمیرا کو بازیاب کراؤں تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے تمہاری بیوی سلمیٰ سے ایک تفصیلی ملاقات کرنی ہوگی۔ جناب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ اس سے معاملہ اور بھی بگڑ سکتا ہے، کہیں وہ سمیرا کو کوئی اور نقصان نہ پہنچا بیٹے۔ میرے لیے اپنی بیٹی کی سلامتی بہت اہم ہے۔ کیا تمہارے دیگر 3 بچوں کو پتا ہے کہ ان کی آپا سمیرا گم ہو چکی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ابھی تک یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آپ پہلے آدمی ہیں جنہیں میں بتا رہا ہوں، اسی لیے تو میں صرف آپ ہی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے نواز بھٹی کی ذہنی صحت پر شک ہوا۔ میں نے محسوس کیا یا تو وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ شاید اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، لگتا ہے اس طرح آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں۔ عجیب انسان ہو تم، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ تو کیا اب تک تم مجھے بند کرام کی کہانی سنا رہے تھے؟ وہ سہمی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اب شروع بھی ہو جاؤ جناب، یہ کہانی ذرا لمبی اور پیچیدہ ہے۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولا، آپ کے پاس وقت تو ہے نا؟ اس کا آخری جملہ سن کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ بات ہی ایسی کر رہا تھا جیسے اس وقت کوئی شخص کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہا ہو، کیا خیال ہے آج خاصی گرمی محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر بارش ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ اس کے قطع سننے کے لیے میرے پاس اس وقت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں نے بڑی فراخ دلی سے کہہ دیا، تم وقت کی پرواہ نہ کرو اور شروع ہو جاؤ۔ نواز بھٹی فوراً شروع ہو گیا۔ میں اس کی بیان کردہ کہانی میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ آپ بھی اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ 1 سال پہلے نواز بھٹی نے بڑی دھوم دھام سے سمیرا کی شادی کی تھی۔ فرنیچر وغیرہ کا اس کا اپنا کام تھا، لہذا اس حوالے سے اس نے بڑھ چڑھ کر بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ جی اس کے دوسرے آئٹم بھی پورے لوازمات کے ساتھ شامل تھے۔ نواز کا خیال تھا اس کی بیٹی سسرال میں خوش و خرم رہے گی، لیکن چند روز بعد ہی اس کا یہ خیال خام ثابت ہوا۔ شادی کو 1 ماہ بعد بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ سمیرا روتی دھوتی میکے آ گئی۔ ماں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیٹی، کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کچھ؟ سمیرا کے آنسو نکل آئے۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، میں اس گھر میں اب ایک قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ ہوا کیا ہے، کچھ پتا تو چلے۔ سلمیٰ بےحد پریشان ہو گئی۔ ماں کے اس سوال کے جواب میں سمیرا نے رونسی آواز میں بتایا کہ اس کی سسرال کسی جہنم سے کم نہیں۔ اس کی ساس نصیرہ بہت چالاک اور مکار عورت ہے۔ اس نے سمیرا کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ خلیل پوری طرح اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ شادی کے بعد چند روز تک تو وہ ٹھیک ٹھاک رہا، پھر وہ بھی اپنی ماں کا ہم نوا بن گیا۔ دونوں نے مل کر اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ اس صورتحال نے سلمیٰ کو فکر مند کر دیا۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، کیا خلیل اور اس کی ماں کو پتا ہے کہ تم یہاں آئی ہو؟ میں کسی کو بتا کر نہیں آئی، سمیرا آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ میری ساس اس وقت پڑوس میں گئی ہوئی ہے اور خلیل دکان میں بیٹھا ہوا ہے، میں چپ چاپ نکل آئی ہوں۔ نواز بھٹی نے مجھے بتایا کہ سمیرا کی سسرال صرف انہی 2 افراد پر مشتمل، یعنی خلیل اور اس کی ماں نصیرہ بی بی۔ خلیل کا ایک چھوٹا سا کریانہ اسٹور تھا جہاں وہ دن بھر بیٹھا دکانداری کرتا رہتا تھا۔
کافی عرصہ پہلے خلیل کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعقوب بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا۔ سلمیٰ نے سمیرہ کی پوری بات سنی اور جوش میں آئی۔ میں دیکھتی ہوں ان ماں بیٹے کو، آخر ایسی کون سی تکلیف ہے جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ۔ اماں بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اس طرح تو، سمیرہ نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ وہ بہت کمینگی کریں گے، تم نہیں جاؤ تو اچھا ہے۔ میں جاؤں گی، نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سلمیٰ نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ اسی وقت نواز بھٹی گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح سے اپنی دکان میں کام کر رہا تھا اور کسی ضروری کام سے گھر آیا تھا۔ ماں بیٹی کو سوار کیفیت میں بیٹھے دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، کیا بات ہے سلمیٰ، خیریت سے تو آئی ہے نا؟ نواز بھٹی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے تمام بچوں میں سمیرہ کو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنے ابا کو بہت چاہتی تھی، لہذا سمیرہ کو ماں کے پاس افسردہ بیٹے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ چنانچہ بے چین ہو کر اس نے بیٹی کی خیریت پوچھ لی۔ خیریت نہیں ہے نواز، سلمیٰ نے جواب دیا۔ ان ظالموں نے میری بچی کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ گھر سے نکال دیا ہے؟ نواز نے بڑی حیرت سے یہ جملہ دہرایا۔ مگر کیوں؟ اس نے ایسا کون سا قصور کیا ہے؟ نواز کو اپنی بیوی کے بیان پر اس لیے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ ایسے کسی واقعے کے ضرور پذیر ہونے کے دور دور تک امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اسے تعجب اس بات پر تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ شادی کو ابھی ایک ماہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، پھر سمیرہ کے ساتھ ایسا بہرمانہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اسے کس خطا کی سزا دی جا رہی تھی؟ یہ تو تم اپنی لاڈلی بیٹی سے ہی پوچھ لو، سلمیٰ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ نواز بھٹی سلمیٰ کو لے کر الگ کمرے میں بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اس کے ساتھ سسرال میں کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ سمیرہ نے روتے ہوئے باپ کو شوہر اور سسرال ساس کی زیادتیوں سے آگاہ کیا۔ نواز نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی اور آخر میں اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، آرام سے گھر میں بیٹھو، میں رات کو خلیل سے خود بات کروں گا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی کو تسلی دینے کے بعد نواز بھٹی اپنی بیوی کے پاس گیا اور بولا، میں جس کام سے گھر آیا تھا وہ تو ذہن سے ہی نکل گیا، تمہارے پاس میں نے کچھ پیسے رکھوائے تھے نا، وہ دے دو۔ اچانک اس رقم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ میں فرنیچر کی تیاری کے لیے جس شخص سے لکڑی لیتا ہوں نا، وہ آیا ہوا ہے، میں نے پچھلا حساب تو صاف کر دیا لیکن اسے پیسوں کی ضرورت ہے، کہہ رہا ہے اگر میں بندوبست کر دوں تو وہ مال بیچ کر حساب برابر کر دے گا۔ میں نے سوچا اس موقع پر اس کی مدد کرنا فائدہ کا سودا رہے گا۔ آگے چل کر لکڑی کا بھاؤ بڑھنے والا ہے لیکن اس کا وعدہ ہے کہ وہ آنے والے پورے سال میں ریٹ نہیں بڑھائے گا۔ اس نے سلمیٰ کے پاس جو رقم رکھائی تھی وہ سلمیٰ نے نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ نواز گھر سے نکلنے لگا تو سلمیٰ نے پوچھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ سمیرہ کی طرف تھا۔ نواز نے کہا، میں نے سمجھا بچھا کر اسے چپ کرا دیا، میں رات کو خلیل کے پاس جاؤں گا، اس سے اس معاملات پر بات کروں گا، پتہ تو چلے وہ ماں بیٹا ہماری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں، آخر اس کا کیا قصور ہے، اور اگر رات سے پہلے ادھر سے کوئی اسے لینے آ گیا تو؟ سلمیٰ نے سوالیہ نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ نواز نے کہا، تم کسی بھی قیمت پر سمیرہ کو جانے نہ دینا، اگر خلیل خود آ گیا اور اس نے سمیرہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی تو پھر میں کیا کروں؟ سلمیٰ نے الجھن زدہ لہجے میں سفار کیا، وہ اس کا خاوند ہے، ایسا مطالبہ کر سکتا ہے، وہ اس کا خاوند ضرور ہے لیکن میں نے اپنی بیٹی کو اس کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔ نواز بھٹی نے جذباتی لہجے میں کہا، سمیرہ کوئی لاوارث اور بے سہارا لڑکی نہیں، وہ دونوں اس کے ساتھ جو چاہے کرتے پھریں، میں مر نہیں گیا، زندہ ہوں ابھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے موقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر نصیر آئے تو تم دو ٹوک الفاظ میں اس سے کہہ دینا ان سے بات کرنے کے لیے ان کے گھر آؤں گا، اور اگر خلیل خود سمیرہ کو لینے آ جائے تو تم اس کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش نہ آنا بلکہ اسے سیدھا میرے پاس بھیج دینا، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ نواز بھٹی اپنی بیوی کو ہدایت دے کر دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے لکڑی کے بیوپاری کو رقم دی، اسے تھوڑی گپ شپ کی اور رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی یہ کوشش باور نہ ہو سکی۔ اس کے دل میں سمیرہ کی طرف سے بے چینی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے نواز کو بےقل کیے رکھا، اس کا کسی کام، کسی بات اور کسی شے میں جینا لگا۔ ہزار سوچ وچار کے باوجود وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اچانک حالات نے یہ پلٹا کیوں کھایا۔ شادی سے پہلے تو سب ٹھیک تھا، ان کی منگنی کوئی سال بھر رہی تھی، دونوں پارٹیوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، عید، شب برات اور خوشی کے دیگر مواقع ادھر سے وہ تمام تقاضے نبھائے جاتے رہے تھے جو ایسے وقت کے لیے مخصوص ہیں۔ نصیرہ جب بھی ان کے گھر آتی یہی بات کرتی کہ وہ لوگ سمیرہ کو کب رخصت کر رہے ہیں۔ وہ سمیرہ کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے بہت بے چین تھی۔ خلیل کا رویہ بھی بڑا فرما برادرانہ تھا، ایک معقول اور سلجھا ہوا انسان نظر آتا تھا، پھر سب کچھ کیوں بدل گیا، وہ بھی صرف ایک ماہ کے اندر؟ نواز بھٹی کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں واقعی اس کی بیٹی کا کوئی قصور نہ ہو، وہ ساس کا مناسب خیال نہ رکھتی یا خلیل کے سامنے زبان چلائی ہو، چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ایسے معاملات میں رائے کا پہاڑ بنتے دیر نہیں لگتی۔ نواز نے سمیرہ کو بڑے پیار سے لاڈ سے پالا تھا، وہ ان کی پہلی اولاد تھی اور شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، لہذا اسے والدین خصوصاً نواز بھٹی بہت زیادہ محبت اور توجہ ملی تھی۔
نواز جانتا تھا وہ غصے کی تیز اور زبان کی غیر محتاط ہے. جو بچے بڑے ناز نخروں سے پروان چڑھتے ہیں ان کی نفسیات میں یہ رنگ آ ہی جاتا ہے. انہی وجوہات کی بنا پر اس نے سوچا تھا کہ کہیں یہ سمیرا کی زبان درازی اور غصے کا ثمر تو نہیں. اس سلسلے میں اس نے کریت کر سمیرا سے پوچھا تھا، لیکن اس کا جواب یہی تھا، نہیں ابا، میں نے ان دونوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. میں نے ان ایک ماہ میں ان ماں بیٹے کا اتنا خیال رکھا کہ جتنا ساری زندگی آپ لوگوں کا نہیں رکھا ہوگا. اس جواب کے بعد نواز بٹی خاموش ہو گیا تھا. اسے امید تھی کہ بلکہ یوں کہیں کہ خوشگمانی تھی کہ اس کے خلیل کے گھر جانے کی نوبت نہیں آئے گی. خلیل کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ سمیرا گھر میں نہیں ہے وہ سیدھا اس کی تلاش میں نواز کے گھر پہنچے گا. پھر سلمہ اسے نواز کی دکان پر بھیج دے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ان ماں بیٹے میں سے کسی نے ان کے گھر یا دکان کا رخ نہ کیا اور شام ہو گئی. اس صورتحال نے نواز بٹی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. وہ سمیرا سے کریت کر پوچھ چکا تھا کہ وہ خود گھر کیوں آئی ہے. اس دوران ماں بیٹے میں سے کسی کو اس کی اس حرکت کے بارے میں علم نہیں. انہوں نے باقاعدہ ہاتھ پکڑ سمیرا کو اپنے گھر سے نہیں نکالا تھا. یہ اور بھی خطرناک صورتحال تھی. اگر انہوں نے اسے گھر سے نکالا ہوتا تو بات دوسری تھی، لیکن موجودہ حالات میں انہیں فکر مند ہونا چاہیے تھا. وہ فکر مند نہیں ہوئے تھے. اگر ہوئے تھے تو اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے. نواز بٹی کو اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے سمیرا سے یہ کیوں کہا کہ وہ خاموشی سے گھر بیٹھی رہے. اسے چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت خلیل یا اس کی ماں نصیرہ سے جا کر ملتا، اس معاملے کی تحقیق کرتا کہ وہ لوگ خامخواہ اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس نے بیٹی کی محبت اور جذبات میں آ کر وہ الفاظ کہہ دیے جس پر اب اسے پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا. وہ پریشان تو تھا ہی، اس نے اس بات نے اسے گہری فکر میں ڈال دیا تھا کہ نصیرہ یا خلیل میں سے کوئی سمیرا کو پوچھنے کیوں نہیں آیا. ان کے اس شفاق رویے سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں سمیرا کی کوئی ضرورت نہیں. اس خدشاتی سوچ نے نواز بٹی کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ کر دیا. وہ اپنے دل میں مختلف نوعیت کے اندیشے بیٹھائے اور ذہن میں امکانی خطرات جگائے دکان بند کرنے کے بعد خلیل کی طرف چلا گیا. چھوٹے بیٹے سمیرا سے چھوٹے عرفان کو اس نے گھر بھیج دیا تھا. اگروال کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں تھا کہ اسے اپنی دکان سے خلیل تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا. وہ صرف 5 منٹ کے بعد خلیل کی دکان کے سامنے کھڑا تھا. خلیل کی دکان ابھی کھلی تھی اور وہ گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا. نواز بٹی پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. رسمی الگ سلگ کے بعد نواز نے کہا، پتر، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنے آیا ہوں. چاچا، ضروری باتیں میں نے بھی آپ سے بہت ساری کرنی ہے. خلیل نے معطل لہجے میں کہا. آپ گھر جا کر بیٹھو، میں بھی دکان بند کر کے آتا ہوں. کیا گھر میں تمہاری ماں موجود ہے؟ خلیل نے جواب دیا. جی چاچا، ماں گھر میں ہی ہے. خلیل کا گھر اسی گلی میں واقع تھا. نواز بٹی تھکے ہوئے قدموں سے اپنی بیٹی کی سسرال کی جانب بڑھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد خلیل بھی گھر پہنچ گیا. پھر وہ تینوں سمیرا والے گمبھیر مسئلے کو درمیان میں رکھ کر بیٹھ گئے. اس وقت وہ تینوں انتہائی سنجیدہ تھے اور اپنا موقف بیان کر رہے تھے. نصیرہ نے تو شکایت کا جیسے دفتر کھول دیا تھا. خفگی آمیز لہجے میں وہ کہنے لگی، یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ تمہاری بیٹی کو کھانے اور سونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں آتا. میری بڈھیاں کب تک چولہا چکی اور برتن جھاڑو کریں گی؟ میں نے خلیل کی شادی کی تھی اور سوچا تھا کہ اب مجھے بھی کچھ آرام ملے گا، لیکن لگتا ہے کہ میرے نصیب میں آرام ہی نہیں. دنیا جہاں کا آرام عیش تو تمہاری بیٹی کے حصے میں آیا ہے. وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے موقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، کبھی کسی کام کے لیے کہہ دو تو صاف انکار کر دیتی ہے. کہتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں. کھانے اور سونے کے وقت اس کی طبیعت بالکل چنگی ہو جاتی ہے، بس کام کرتے ہوئی موت آتی ہے اسے. میری تو اب تھوڑی سی بچی ہے، مرتے جیتے گزار ہی لوں گی، لیکن یہ اپنے قسم کا تو خیال رکھے نا. نصیرہ نے معنی خیز انداز میں بات مکمل کی تو نواز بٹی الجھ کر رہ گیا. نصیرہ نے اب تک سمیرا کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے تھے انہیں سن کر نواز کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، لیکن وہ وہاں معاملے کو بنانے کو آیا تھا، بگاڑنے کو نہیں. لہذا تلخ و ترش کو پی گیا. خلیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، ہاں پتر، کیا سمیرا تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ یہ کیا بتائے گا؟ تم مجھ سے پوچھو نواز بٹی. خلیل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نصیرہ نے تنزیہ لہجے میں کہا. نواز خلیل کو چھوڑ کر نصیرہ کی جانب متوجہ ہو گیا. وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، انسان شادی کس لیے کرتا ہے؟ خوشی کی خاطر نا. لیکن لگتا ہے اس شادی کے بعد تو میرے بیٹی کی پہلی خوشیاں بھی باقی نہیں رہیں. تمہاری بیٹی اسے نئی خوشیاں کیا دے گی؟ اسے تو سونے سے ہی فرصت نہیں. وہ دکان سے تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو اسے یہ سوئی ہوئی ملتی ہے. خلیل کو کھانا میں خود نکال کر دیتی ہوں، بس یہ صبح خلیل کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے. اب تم ہی بتاؤ نواز بٹی، خلیل تمہاری بیٹی کو بیوی بنا کر کیوں لایا؟ کیا میں اس لیے کہ اس گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو جسے ہر وقت سوتے اور کھاتے پیتے دیکھتے رہیں؟ اسے کام میں مصروف دیکھنا کبھی نصیب نہ ہو.
آخر خلیل کی بھی کچھ خواہشیں ہوں گی، یہ بھی اپنی بیوی سے کچھ چاہتا ہوگا، لیکن تمہاری بیٹی کو ایسے کسی کام سے دلچسپی نہیں۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کو توقف ہوئی، پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، نواز بٹی تم مرد ہو، میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے، اب میں اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بتاؤں۔ نواز بٹی واقعی اس معاملے کی تہ تک پہنچ گیا تھا۔ اگر نصیرہ سچ کہہ رہی تھی اور سمیرہ ازواجی معاملات میں خلیل سے تعاون نہیں کر رہی تھی تو نصیرہ اسے سمجھا سکتی تھی یا سلمیٰ کو اس بارے میں بتاتی۔ سلمیٰ بیٹی کو کسی اچھے پرائے زندگی کے نشیب و افراد اور تقاضوں سے آگاہ کر سکتی تھی۔ یہ تو انتہائی مناسب بات تھی کہ اتنی سی بات کے لیے سمیرہ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ نصیرہ کو آج پہلی مرتبہ نواز نے اتنے خراب انداز میں بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ شیڈ پہلی مرتبہ نواز کے سامنے آ رہا تھا۔ اس سے پلک جھپکتے میں ہی فیصلہ کر لیا، وہ ایک انتہائی نامعقول اور فتنہ پرور عورت تھی۔ یہ الگ بات کہ اس کی نامعقولیت اور فتنہ پروری ابھی تک نواز کی نظروں سے اوجھل تھی۔ نواز نے تحمل اور بدور سے نصیرہ کے اعتراضات اور بالفاظ دیگر الزامات سنے، پھر وہ خلیل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، پتر تم فکر نہ کرو، میں سمیرہ کی ماں سے بات کروں گا، وہ اسے اچھی طرح سمجھا دے گی۔ تمہیں میری بچی سے اور تو کوئی شکایت نہیں نا؟ وہ دامادوں والے مخصوص فرونی انداز میں بولا، مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ میرا خیال رکھے یا نہ رکھے، میں کسی نہ کسی طرح گزارا چلا ہی لوں گا، لیکن وہ اماں پر تو توجہ دے، اماں اسے کام کاج کے لیے کہتی ہے تو وہ آگے سے زبان چلانے لگتی ہے۔ میری تو خیر ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے اماں کی بے عزتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا نا چاچا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میرے پتر، نواز بٹی نے اپنے داماد کے مصنوعی زخموں پر بالکل اصلی ہمدردی کا پھایا رکھتے ہوئے کہا، کسی بھی بیٹے کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو بے عزت کرے۔ اگر سمیرہ نے واقعی ایسی بے ادبی اور گستاخی کی ہے تو میں اسے بری طرح ڈانٹوں گا، انشاءاللہ آئندہ تمہیں ایسی کسی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب تو خوش ہو نا؟ میں خوش کیسے ہوں چاچا، باقی ساری باتیں تو رہیں ایک طرف، آج جو سمیرہ نے جو حرکت کی اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ غضب خدا کا، نصیرہ نے نمک مرچ چھڑکتے ہوئے کہا، میں ادھر ایک پڑوسن کے پاس بیٹھی تھی اور خلیل اپنی دکان پر مصروف تھا۔ گھر میں سمیرہ اکیلی تھی، اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ چپ چاپ اٹھی اور میکے پہنچ گئی۔ جانے سے پہلے اس نے مجھ سے یا اپنے قسم سے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ میں تو پورا گھر اس کے حوالے کر کے گئی تھی، یہ گھر کو کھلا چھوڑ کر چلتی بنی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خیریت گزری۔ میں نے گھر بار کی حفاظت کے لیے پیس جھنڈے کا تعویذ گھر کی دہلیز میں لگا رکھا ہے، اگر ہماری دہلیز تعویذ کی برکت سے محروم ہوتی تو پھر تو یہ اپنا کام ہو گیا تھا، کوئی بھی چور اچکا گھر کو صفایا کر جاتا۔ یہ لچھن ہے تمہاری بیٹی کے نواز بٹی؟ خلیل نے کہا، مجھے بھی سمیرہ کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری ہے۔ اماں نے جب دکان پر آ کر مجھے بتایا تو میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اماں بھی یہ دیکھ کر آئی تھی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھی اپنے میکے پہنچی ہے، اس لیے ذرا تسلی بھی ہوئی کہ وہ خیریت سے ہے۔ وہ لمحے بھر کو موقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اماں نے مجھ سے کہا کہ چلو اسے لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسے آخر کیا تکلیف ہے۔ میں اس وقت شدید غصے میں تھا، میں نے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے جانے کی، وہ کوئی ہم سے پوچھ کر یا ہمیں بتا کر نہیں گئی، جسے اپنی مرضی سے گئی ہے ویسے خود ہی آئے گی بھی۔ وہ خاموش ہوا تو نصیرہ نے شاکی لہجے میں کہا، نواز بٹی اگر میں تمہاری بیٹی کی دشمن ہوتی تو اسے واپس لانے کی بات نہ کرتی، بلکہ خلیل کو اور اشتعال دلاتی، وہ غصے میں آ کر کوئی بھی الٹا سیدھا فیصلہ کر بیٹھتا۔ نصیرہ نے یہ بات اس انداز میں کی تھی جس نے اس نے سمیرہ اور نواز بٹی پر کوئی بہت بڑا احسان عظیم کیا ہو۔ نواز اپنی بیٹی سے بھی اچھی طرح واقف تھا اور سمجھ سکتا تھا کہ سمیرہ کس حد تک جا سکتی ہے، لہذا اس نے ماں بیٹی کی رام کہانی پوری توجہ سے سننے کے بعد کہا، اسی لیے تو میں بات کرنے سے پہلے سمیرہ کو بہت ڈانٹ کر آیا ہوں کہ وہ تم لوگوں کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر کیوں چلی آئی۔ باقی معاملات کے سلسلے میں بھی میں اسے سمجھا دوں گا۔ سلمیٰ بھی اس کے دماغ کی کیڑے جھاڑ دے گی۔ وہ لمحے بھر کے لیے موقف ہوا، امید بھری نظروں سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا اور نہایت ہی مفاہمت بھرے انداز میں کہا، میرا خیال ہے اب تو سمیرہ کی طرف سے آپ لوگوں کے دل صاف ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نواز بٹی، نصیرہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم خود چل کر ہمارے گھر آئے ہو، ہاں تو ہم تمہاری بات رکھ لیتے ہیں، تمہارے کہنے پر سمیرہ کو ایک موقع دے دیتے ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ بھائی اسے اپنی بیٹی سمجھا ہے، یہ بات اس کے دماغ میں بھی بیٹھ جائے تو پھر مسئلہ ہی نہ ہو۔ بیٹھے گی نصیرہ، ضرور بیٹھے گی، نواز نے پراعتماد لہجے میں کہا، میں اسے سمجھانے کا وعدہ کر رہا ہوں نا۔ خلیل نے گہری سنجیدگی سے کہا، بس میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اماں کا خیال رکھے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس عمر میں گھر کا کام کاج کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی اور اس بیچاری میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بیچ میں نصیرہ بول پڑی،
ابھی تک تو ہمارے آس پاس والوں کو اس کے جانے کی بھی خبر نہیں. میں نے ہی بہانہ بنا دیا تھا کہ اس کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں, اس کو دیکھنے گئی ہے اور اب کل ہی واپس آئے گی, لہٰذا تم صبح ہی صبح اسے بھیج دینا کسی کے ساتھ. نواز بٹی اپنی بیٹی کو اس کے سسرال بھیجنے کا وعدہ کر کے واپس اپنے گھر آ گیا. سلمہ کو اس معاملے کی بڑی تشویش لگی ہوئی تھی, لہٰذا اس نے آتے ہی شور کا انٹرویو شروع کر دیا. وہاں جو بھی معاملات پیش آئے نواز نے منوان اپنی بیوی کے گوشے گزار کر دیا. اس وقت وہ دونوں الگ تک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. پوری بات سننے کے بعد سلمہ نے کہا, ان ماں بیٹی کی باقی باتیں تو فضول ہے, لیکن سمیرا کو وہ تعاون نہ کرنے والا جو معاملہ ہے وہ خاصا تشویشناک ہے. اللہ کی بندی, نواز بٹی نے دھیمے لہجے میں کہا, یہ بات تم سمیرا کو بھی سمجھا سکتی ہو. میں اس موضوع پر اس سے کیا بات کروں, تم فکر نہ کرو, میں سمیرا کو سمجھا دوں گی. سمیرا نے تسلی آمیز انداز میں کہا. بیوی نے تسلی دی, وہ واقعی بے فکر ہو گیا. اگلی صبح ناشتے کے بعد نواز بٹی خود جا کر بیٹی کو اس کے سسرال چھوڑ آیا اور واپس گھر آ کر سلمہ سے پوچھا, تم نے سمیرا کو سمجھا دیا تھا نا؟ میں نے اس سے بات کی تھی, وہ متعصب لہجے میں بولی, لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہے. اس کا کہنا ہے کہ خلیل اس کی طرف راغب نہیں, اب وہ خود کہاں تک تعاون کرے. تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. نواز بٹی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. آگے اللہ مالک ہے, میری تو یہی دعا ہے کہ وہ دونوں نالائق ایک دوسرے کو سمجھ جائیں. اگر ان دونوں میں اتفاق رہے گا پھر گھر میں کوئی فتنہ یا تنازع کھڑا نہیں ہوگا. اللہ تمہاری زبان مبارک کرے. نواز والدین ہمیشہ اپنی اولاد کو خوش اور خوشحال دیکھنے کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور ان کی یہ دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں, لیکن سمیرا والے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا. اب تک یہی ہوتا آ رہا تھا کہ نواز بٹی پھڈا جھگڑا نپٹانے خلیل کے گھر جاتا رہا تھا, پر اب کی بار جو سمیرا لڑ جھگڑ کر میکے آئی تو سلمہ کو تو جیسے جلال آ گیا. اس نے اپنے شوہر سے کہا, نواز یہ معاملہ تم سے ٹھیک نہیں ہوگا, میں جاتی ہوں, تم جا کر کیا کر لو گی؟ نواز نے دکھی لہجے میں کہا, میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ چلنے والا نہیں, سمیرا کو اس جنگلی سے آزاد کرانا پڑے گا. نواز نے جنگلی لفظ ادا کرتے ہوئے دانت کچکچائے, کیونکہ اس مرتبہ میکے آنے پر سمیرا نے بتایا تھا کہ خلیل نے اسے بری طرح زد و کوب کیا ہے. ہلکی پھلکی مار پیٹ کی خبریں سننے کو ملتی رہتی تھی اور اسے معمولی بات سمجھ کر نواز اور سلمہ نے نظر انداز کر دیا تھا. لیکن اس دفعہ سمیرا نے ماں کو اپنی پشت دکھائی جہاں خلیل کے تشدد کے نشانات صبح تھے. اس وحشی نے غصے میں آ کر نائلون کی ٹپی ہوئی رسی سے سمیرا کو مارا تھا. نواز نے اپنی آنکھوں سے وہ نشانات تو نہیں دیکھے تھے, تاہم سلمہ نے اسے جو کچھ بتایا وہ اس کے قلب و جگر کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا. وہ اس رشتے کے حوالے سے اتنا دل براشتہ اور مایوس ہو گیا کہ اسے ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ جنگلی تو ہے, ہمیں بھی اس سے نمٹنے کے لیے جنگلی ہی بننا پڑے گا. نواز وہ شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری, میں اب اسے معاف نہیں کروں گی. اس نے ہماری شرافت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا, تم دیکھنا میں اسے ٹھیک کر دوں گی. نواز کا دل بھی اپنے داماد کی طرف سے تپا ہوا تھا. اس نے کہہ دیا, ٹھیک ہے سلمہ, تم جاؤ اور خوب روب داب سے بات کرنا, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہ ہماری بیٹی کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے, اب مجھے اس بات کی بھی ذرا بھی پرواہ نہیں. میں نے خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا ہے. سلمہ بڑے تمتراک سے گئی اور 2 گھنٹے کے بعد واپس آ گئی. اس کے چہرے پر کامیابی کے مخصوص تاثرات چمک رہے تھے. نواز بٹی نے اس سے پوچھا, کیا رہا, سب ٹھیک ہو گیا؟ سلمہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا, سب ٹھیک ہو گیا. نواز نے الجھن بھری نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا. وہ فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولی, میں نے کہا تھا نا میں حالات کو سیدھا کر دوں گی. اللہ کی بندی, تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. نواز نے متعصب انداز میں کہا, کچھ بتاؤ تو صحیح, وہاں کیا حالات پیش آئے, کیا کیا باتیں ہوئی؟ میں نے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کی. سلمہ نے عام سے لہجے میں کہا, میں نے خلیل کو زندگی کے تراؤ چڑھاؤ کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اور اللہ کا شکر ہے اس کے پلے میری بات پڑ گئی ہے. اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا, آئندہ کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا. یہ تو کمال ہو گیا. نواز نے بھی یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا. مجھے یقین نہیں آ رہا وہ اتنی آسانی سے تمہاری بات مان گیا. اس موقع پر اس کی ماں کے منہ میں کیا گنگنیاں ڈالے بیٹھی رہی تھی, اس نے کوئی لقمہ دیا؟ میں خلیل کے گھر تھوڑی گئی تھی, سلمہ نے سنجیدگی سے کہا. پھر سلمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا, اگر میں اس کے گھر جاتی تو اس کی منوس ماں نصیرہ سے واسطہ پڑتا. وہ شیطانی بڈھی کوئی نہ کوئی ضرور ایسی بات کرتی کہ ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا. لہذا وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے موقف ہوئی, پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی, میں سیدھے خلیل کی دکان پر گئی. میں نے وہیں 5-10 منٹ اس سے بات کی اور گھر آ گئی. اللہ اللہ, خیر سے اللہ, 5-10 منٹ بات کی؟ نواز نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا, لیکن تم تو پورے 2 گھنٹے بعد واپس آئی ہو. سلمہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا, میں گھر سے نکلی اور سیدھا پیر جھنڈے شاہ کے مزار پر گئی. میں نے وہاں بیٹھ کر سمیرا کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. جب میرے دل کو تسلی ہو گئی تو میں اٹھ کر خلیل کی دکان کی طرف گئی. وہ دکان پر موجود تھا اور گاہکوں کا رش بھی نہیں تھا. میں نے طریقے سے بات کی تو وہ سمجھ گیا اور آج رات کو وہ خود سمیرا کو لینے آئے گا. تم نے تو جیسے جادو کر دکھایا ہے سلمہ, وہ توصیفی نظروں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا. لیکن پتہ نہیں کو میرے دل میں خدشہ بیٹھا ہوا ہے. کس قسم کا خدشہ؟ یہی کہ خلیل تو مان گیا ہے, مگر اس کی ماں کوئی گڑبڑ نہ کر دے.
ایسا کچھ نہیں ہوگا نواز بھٹی، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ خلیل نے مجھ سے وعدہ کیا وہ اپنی ماں کو نہ صرف سمجھائے گا بلکہ کنٹرول میں رکھنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، نواز بھٹی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس رات خلیل ان کے گھر آیا، وہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے فروٹ بھی لایا تھا۔ اس نے ساس سسر کے ساتھ بڑے ادب اور نرمی سے بات کی، عرفان، عدنان اور سمیرہ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سمیرہ کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ رات کا کھانا اس نے انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور سمیرہ کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ سمیرہ کی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب خلیل ایسے خوشگوار موڈ میں دکھائی دیا تھا۔ اس شادی کو کم و بیش 6 ماہ گزر چکے تھے۔ نواز بھٹی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی بگڑتے بگڑتے بن گئی۔ وہ سمیرہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جگر گوشے کو لہو لہان ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نواز نے کسی نازک موقع پر اگر یہ سوچا تھا کہ ایسے رشتے سے تو بہتر ہے کہ سمیرہ گھر ہی میں بیٹھ جائے، تو اس سوچ کے پیچھے بھی محبت کا جذبہ ہی کار فرما تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب ایسا نظر آ رہا تھا جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہو۔ حالات نے اچانک بہتری کی جانب پلٹا کھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب اسی کوشش کا نتیجہ تھا۔ رات کو تنہائی میں سے آتے ہی اس نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا، اللہ کی بندی، یہ تو بتاؤ کہ تم نے خلیل پر ایسا کون سا جادو چلایا؟ مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ سلمہ نے معنی خیز انداز میں جواب دیا، میں نے اس پر محبت کا جادو چلایا ہے۔ ایسا جادو مجھ پر چلانے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی تمہیں؟ نواز بھٹی نے بیوی کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے مذاق ہی کے رنگ میں کہہ دیا۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، جھوٹ مت بولو بھائی، کوئی تمہاری بات کا یقین تو نہیں کرے گا؟ کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ لچ کر بیٹھ گیا۔ وہ بصدور معنی خیز لہجے میں بولی کہ میں نے تم پر محبت کا جادو چلایا اور بڑھ چڑھ کر چلایا۔ اس کا ثبوت ہے ہمارے 4 بچے۔ آج تم کچھ زیادہ ہی بے شریر نہیں ہو رہی ہو؟ نواز بھٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے سمیرہ کی وجہ سے تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ تو کیا خوش نہیں ہوں مجھ سے بھلا اور کون زیادہ خوش ہو سکتا ہے؟ سلمہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، نواز دل سے دعا کرنا میں نے سمیرہ کی خوشیوں کی خاطر جو کوشش کی ہے اس کا اثر ہمیشہ قائم دائم رہے۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ خلیل کی محبت کی زبان آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ مجھے امید ہے اب سمیرہ کی زندگی میں کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، نواز بھٹی نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ویسے جہاں تک تم نے خلیل کی عادت اور فطرت کا ذکر کیا، میں نے بھی اسے ہر بار پتر کہتے ہوئے محبت سے بات کی، لیکن پتہ نہیں میری محبت اور لجاجت کا اس پر اثر کیوں نہیں ہوا۔ تم نے محبت کی بات بھی لٹر مار انداز میں کی ہوگی نواز بھٹی۔ سلمہ نے اسے گھورا۔ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، تم تو ایسا نہ کہو سلمہ، ایسا میں ہی کہہ سکتی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، کیونکہ تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اچھا بھائی، جیسے تمہاری مرضی، نواز بھٹی نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ سلمہ چلنے میں خاموش نظروں سے اسے گھورتی رہی، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، اب تک جو ہوا سو ہوا۔ میرا ایک مشورہ ہے، پچھلی ساری باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ خلیل پٹری پر آ گیا ہے، اسے پٹری پر ہی رہنا چاہیے۔ کبھی بھول چک کر بھی ماضی کا کوئی قصہ اس کے سامنے کھول کر نہیں بیٹھ جانا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو میں اس قسم کی حرکتیں کروں گا، نواز بھٹی نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل بہت عزیز ہے۔ وہ 2 دن واقعی اس کے گھر میں رہنے کے لیے اور اس گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت اہم تھا۔ نواز بھٹی اور اس کی فیملی بہت خوش تھی۔ پھر ان کی خوشیاں دراز ہوتی چلی گئی، کیونکہ اس روز کے بعد سے سمیرہ کی اپنے سسرال میں زندگی آسان اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر والدین سے ساس شوہر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ لگتا تھا کہ اللہ نے ان پر جو آزمائش اتاری تھی وہ اس میں سرخرو ہو گئے۔ اس مثبت اور خوش آئند واقعے کے بعد 2 ماہ بعد نصیرہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ وہ 50 کا حصہ عبور کر چکی تھی اور صحت ایسی مخدوش نہیں تھی کہ اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اس کے بدن میں ایسی خطرناک بیماری بھی موجود نہیں تھی جسے موت کا سبب قرار دے کر صبر کر لیا جاتا۔ بس یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کے دن پورے ہو گئے، وہ ختم ہو گئی، اور یہی کہا بھی گیا۔ نواز بھٹی اور اس کی بیوی سلمہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے ان کی بیٹی سمیرہ کی جانب انگلی نہیں اٹھائی، ورنہ پھر سمیرہ کی ذات کو ہی ٹھہرایا جاتا۔ سمیرہ کی زندگی میں خوشیوں بھری جو تبدیلی رونما ہوئی تھی، اس کا سارا کریڈٹ سلمہ کو جاتا تھا، اور ذیل میں نواز بھٹی بھی گائے بگا اس کا شکریہ ادا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز سلمہ نے چڑھ کر اس سے کہہ دیا، نواز بھٹی تم ایک بات تو بتاؤ، تم 100 باتیں پوچھو، 100 نہیں صرف ایک۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، کیا سمیرہ صرف تمہاری بیٹی ہے؟ نہیں، وہ ہم دونوں کی بیٹی ہے، نواز بھٹی نے جواب دیا۔ تو پھر تم بار بار میرا شکریہ ادا کیوں کرتے ہو؟ سلمہ نے تنبہ کرنے والے انداز میں کہا، میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی بھلائی اور خوشی کے لیے کیا ہے، تم پر یا کسی اور پر احسان نہیں کیا۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں سمجھ رہا ہوں، نواز بھٹی نے ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بلکہ سمجھ گیا ہوں، اب میں آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔
नवाज भट्टी ने इस रोज बड़े को शौक से अपनी बीवी के सामने ये दावा किया था कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वो खाक भी कुछ नहीं समझ पाया था। इसकी आंखें तो उस वक्त खुली जब मौलवी शमसुद्दीन ने उसे समझाने की कोशिश की। इन लम्हात में नवाज भट्टी को एहसास हुआ कि वो एकदम गधा है। सारा दिन लकड़ी के साथ ठुक्का पीटी करते हुए वाकई काट का उल्लू बन चुका है। इसका दिमाग सुखकर किसी लकड़ी की मानी ही सख्त हो गया है। इसके सामने की चीजें उसे दिखाई देती थी, ना ही उसकी समझ में बैठती थी। अपनी दातान के इस हिस्से को बयान करते नवाज भट्टी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, तो वो मकामात पर इसकी जुबान भी बाकायदा लड़खड़ाने लगी थी। मौलवी शमसुद्दीन मोज़ेगवाल की बड़ी मस्जिद के पेशमाम थे और मैं इन्हें अच्छी तरह जानता था। वो एक मुफ्ती और परहेजगार नेक इंसान थे। सुबह के हालात ठीक होने के बाद नवाज भट्टी ने बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी और दिन में एक मरतबा वो मस्जिद भी चला जाता था। एक रोज़ जब वो असर की नमाज करने के बाद मस्जिद में पहुंचा तो वजू खाने में मौलवी शमसुद्दीन ने इससे इसका सामना हो गया। मौलवी ने बड़े धीमे अंदाज में इससे कहा, नमाज खत्म करने के बाद तुम मस्जिद से जाना नहीं, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है। कौन सी ज़रूरी बात? मौलवी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और वजू खाने से निकलकर खामोशी से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की सिमत भड़ गए। नमाज वजू करने के बाद मुसलसल यही सोचता रहा कि पता नहीं मौलवी को इससे कौन सी ज़रूरी बात करना चाहते हैं। बहरहाल मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे ली कि नमाज खत्म होने में कौन से 2-4 घंटे लगेंगे, चंद मिनट की बात है, फिर जो भी हो सामने आ जाएगा। नमाज खत्म हुई और नमाज एक करके मस्जिद से रुखसत होने लगी। आखिर में सिर्फ नवाज भट्टी और मौलवी शमसुद्दीन रह गए। शमसुद्दीन ने नवाज की तरफ देखा और उम्मीद भरी सवारी नजर से इन्हें देखा। मौलवी साहब ने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। 2-4 इधर उधर की बातें करने के बाद मौलवी साहब ने नवाज भट्टी से पूछा, तुम्हारी बेटी के हालात कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अब तो वो अपने घर में बहुत खुश है। नवाज ने बताया। फिर कदर उलझे लहजे में बोला, ससुर मेरा की सास बहुत फितना थी। मरुए की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, सारे फसाद की जड़ तो वही औरत थी। वो अपने बेटे को सुमेरा के खिलाफ भड़काती रहती थी, जिसके नतीजे में खलील मारने पीटने पर उतर आया था। मेरी बच्ची ने 6-7 माह बड़े अजाब में गुजारे थे मौलवी साहब। मौलवी शमसुद्दीन ने तवज्जो से उसकी बात सुनी और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, नवाज भट्टी, एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि मरे हुए की बुराई नहीं करनी चाहिए और दूसरी जानिब तुम यही काम कर रहे हो। ये भी मुनाफिकत की एक किस्म है और अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। बस जनाब, मुझसे गलती हो गई। वो निदामत अंदाज में बोला। वो औरत कुछ थी ही ऐसे किरदार की मालिक। बस, मौलवी शमसुद्दीन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले इंसान को अपने गिरबान में जरूर झांक लेना चाहिए। मौलवी साहब के सख्त और दो टोक अंदाज ने नवाज भट्टी को गहरी तशवीश में डाल दिया। इसे फौरन महसूस हो गया कि कहीं कोई गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है ये उसकी समझ में ना आ सका। लिहाजा उसने मौलवी साहब से पूछ लिया, मौलवी साहब, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ सका। मौलवी शमसुद्दीन चंद लम्हात तक खामोशी से उसे देखते रहे, फिर ठहरे हुए लहजे में इस्तफार किया, क्या तुम यही समझोगे तुम्हारी बेटी की तमाम तर परेशानियों की जिम्मेदार उसकी सास नसीरा थी? जी हाँ। वो मुतज़िम नजरों से मौलवी साहब को देखते हुए बोला, और तुम्हारा भी ये ख्याल है कि सलमा के समझाने से तुम्हारा दामाद राह पर आ गया? जी, हालात से तो यही जाहिर होता है। नवाज भट्टी बुरी तरह उलझ गया था। मौलवी शमसुद्दीन ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई और अफसरदा लहजे में कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास हालात देखने और समझने वाली आँख ही नहीं है, इसलिए तुम ये सोचकर मुतमईन हो कि तुम्हारी बीवी ने खलील को समझाया और वो फौरन किसी बंदे के पुत्र की तरह समझ भी गया। तो क्या ऐसा नहीं है? नवाज की उलझन बढ़ गई। शमसुद्दीन ने कहा, अफसोस कि मुझे बहुत बाद में तुम्हारे हालात के बारे में पता चला, वरना बहुत पहले मैं तुम्हें मुतल्ला कर चुका होता। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम दोनों मियाँ बीवी अगरचे एक छत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे से बहुत दूर हो। मौलवी साहब, नवाज की बर्दा जवाब दे गई। इसने मिन्नत रेज़ लहजे में कहा, खुदारा मुझे खुलकर बताएं कि आपको कौन से तलख हक़ाइक़ से आगाही हुई है। मेरा दिन इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम ठीक कहते हो नवाज भट्टी, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ कि तुमसे खुलकर बात होनी चाहिए। मौलवी साहब ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा,